والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے بعد اللہ کی حمد اور اس کا شکر۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان یأکل الأکلة فیحمده علیہا او یشرب الشربة فیحمده علیہا، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے اس عمل سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے اور اس پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرے، یا کچھ پیے اور اس پر اس کی حمد اور شکر ادا کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ: ساری حمد و ستائش اس اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ تو ان روایات میں کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی تعلیمات ہمیں دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کھلایا ہمیں پلایا، اب اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور شکر کرنے کے کلمات بھی ہمیں سکھلائے گئے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین کا حمد اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے، دعا سب ہر ایک کو آنی چاہیے۔ جب بھی کھا کر فارغ ہوں اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے تو وہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا، اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، ہاں کہ اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا ہمارا پیٹ بھر دیا، تو اللہ کو اس موقع پر نہیں بھولنا چاہیے۔ جب کسی کا ہاں کھانا کھا کر دعوت کھائیں اس کے بعد کی دعا آتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسق من سقانی وجعلنی من المسلمین۔ کہ آدمی کسی کا ہاں دعوت کھا کر کھانا کھا کر اس کے بعد دعا یوں کرے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہاں کہ جس نے مجھے کھلایا، ہاں یعنی کہ اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے کہ جس نے کھلایا، جس کے ہاں دعوت کھائی تو اس کا بھی شکریہ ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا بھی کی حمد و ثنا اور اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ پینے کے آداب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پیا کرو، بلکہ دو دو یا تین تین سانس میں پیا کرو، اور جب تم پینے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے پیو، اور جب پی چکو تو برتن سے منہ ہٹاؤ تو اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں 3 دفعہ سانس لیتے تھے، اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس طرح درمیان میں سانس لے لے کے پینے سے زیادہ سیرابی حاصل ہوتی ہے، اور یہ زیادہ صحت بخش اور معدہ کے لیے زیادہ خوشگوار ہے۔ تو پینے کے بارے میں آداب کہ جب پانی پیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پیو، بلکہ اس گلاس میں جب پانی جس سے پانی پی رہے ہو 2 دفعہ یا 3 دفعہ کا سانس لیا جائے، اور پھر جب بھی پانی پی کر سانس لینا ہو تو منہ سے اس
یعنی کہ اس گلاس کو دور کر دو تاکہ منہ کی جو جسم کے اندر سے جو بخارات نکلتے ہیں تو وہ اس گلاس میں پانی میں نہ جائیں۔ تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس انداز سے پانی پینے کا کہ اس میں زیادہ سرابی حاصل ہوتی ہے، زیادہ جلدی جو ہے پیٹ بھرتا ہے، اور اس میں زیادہ جو ہے صحت کے لیے اور معدے کے لیے فائدہ مند ہے۔ طبی لحاظ سے بھی منع نہیں ہے، مسئلے کے لحاظ سے ایک سانس میں اگر کسی نے پی لیا تو گناہ نہیں کیا، یا وہ گناہ گار ہو جائے گا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن زیادہ جو فائدہ مند اس پانی پینے سے جو آدمی کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہی فائدہ ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری صحت بنے۔ کوئی شربت پی رہا ہے، کوئی دودھ پی رہا ہے، تو یہی مقصد ہے کہ میری صحت بنے، اور اس میں زیادہ فائدہ اسی میں ہے کہ وہ سانس لے کر 3 سانس میں پیا جائے، تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے اور سرابی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔